بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام اور میرے نہایت قابل قدر سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں آج ہمارا اسلام آباد ہوٹل میں ہونے والا تیسرا سالانہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سیمینار ہے۔ کن مقاصد کے لیے ہم نے سیمینار منعقد کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس سیمینار سے ہمیں فوائد کیا حاصل ہو سکتے ہیں یا کیا ہوئے ہیں، کچھ ہمارے سامنے ہیں اور بہت زیادہ آپ حضرات کے سامنے ہوئے۔ میں نے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ پارہ نمبر 12 سورۃ ہود کی آیت نمبر 120 کا سہارا لیا ہے۔ سورہ ہود کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی ہے، اگر ہمیں وہ سمجھ آئے تو پھر اپنی شخصیات کے تذکرے کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ اگر کام نبی نے کرنا ہو، اس کی تسلی کے لیے نبی کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر کام امتی نے کرنا ہو، اس کی تسلی کے لیے امت کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہیں جو معصوم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے پیغمبر ہم گزشتہ انبیاء کے واقعات اس لیے پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو پختہ اور مضبوط کیا جائے۔ آپ نے جس قسم اسی میں دعوت دی ہے، یہ پہلے انبیاء بھی دیتے رہے۔ اس دعوت کی وجہ سے جن مظالم کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے، گزشتہ انبیاء کو بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو مشکلات آپ کو پیش آئی ہیں، یہ گزشتہ انبیاء کو بھی پیش آئی ہے، لیکن جب ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے، تو جیسے ان کو کامیابی ملی ہے، اے پیغمبر ہمیں بھی ہم کامیابی ضرور عطا کریں۔ اللہ کے نبی معصوم تھے، اللہ نے تذکرہ ان کی تسلی کے لیے معصوم انبیاء کا کیا۔ ہم امتی ہیں اور ہمارا اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ یہ نہ کہا کرو کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اس پر ختم نبوت کے منکرین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی ہوں گے، پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اگرچہ نبی ہیں لیکن بحیثیت امت ہی آئیں گے۔ اس لیے آپ یوں کہہ دیا کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پیدا ہوگا نہیں، کام امت نے کرنا ہے، اور جب بھی کوئی امت کام کرے یا امت کے افراد کام کریں تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات بھی آئیں گی، ان کے سامنے حالات بھی ہوں گے، تو ہم ان کی تسلی کے لیے پھر جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ہم اپنے احباب کی تسلی کے لیے ائمہ اور اکابر امت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن حالات سے آپ گزرے ہیں، ان حالات سے ہمارے اکابر اس سے قبل گزر چکے ہیں، اور جس طرح آج ہم کہتے ہیں جو امت کو مزید درپیش مسائل ہیں تو ان کا حل کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں اس کا حل ہمارے اکابر امت کو پیش کر چکے ہیں۔ اور بہت سے حضرات کا گلہ ہوتا ہے آج حالات موافق نہیں ہیں، ان حالات میں کام کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے حالات آج موافق نہیں، اس سے قبل بھی موافق نہیں تھے، اور نہ موافق حالات میں ہمارے اکابر کام کر چکے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے انتخاب امام اعظم ابو حنیفہ کا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اصحاب پیغمبر کے بعد امت میں سے اور امت کے اسلاف اکابر میں سے جس شخص کی تقلید کرتے ہیں،
ان کا نام نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اور ان کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان کی تقلید جو کرتے ہیں، بہت سارے احباب کو گلہ اور شکوہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کو شبہ اور وسوسہ ہوتا ہے، اور بعضوں کے دماغ میں وسوسہ ہوتا نہیں ہے، لوگ وساوس پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کی تقلید کرنی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی کر لیتے، حضرت عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی کر لیتے، تمہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی لوگ اعتراض کر لیتے ہیں کہ تمہیں نبی کے بعد کسی کو امام ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا نبی امامت کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا نبی تقلید اتباع کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث کافی نہیں ہے؟ فکر کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے قبل اس سے عنوان پر مفصل بیانات ہو چکے ہیں، خصوصاً میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہماری پوری خواہش ہوتی ہے اپنے اساتذہ کو سنیں، اساتذہ کو بیان کرائیں، اور اساتذہ کی موجودگی میں جو ان سے سبق پڑھا ہے وہ ان کی موجودگی میں سنائیں، تاکہ غلطیاں ہوں تو ہمارے استاد ہماری غلطیاں نکال دیں، اور اگر ٹھیک ہو تو ہماری تائید فرمائیں۔ شاگرد ہوتا ہے، موت تک ہم شاگردی ہیں، اور استاد ہمارے استاد ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علمی انداز میں آپ نے بیانات سماعت فرمائے ہیں، میں ہمارے معاشرے میں جو الجھنیں پیدا کی جا رہی ہیں اس کی مناسبت سے گفتگو کر رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ میں نے وہ عرض کیا ہے، اب لوگ پوچھے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی وجہ قرآن سے بھی پیش کر سکتے ہیں، اور ہم اس کی وجہ عقلی دلائل سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد، قرآن اور حدیث کے بعد، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی امتی کی بات ماننی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن حدیث کے بعد فقہ ماننی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے بعد، پیغمبر کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کی بات کی ہے، اور اولی الامر کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین فرماتے ہیں ای الفقہاء فی الدین، اولی الامر سے مراد وہ ہے جو دین کے فقہاء ہیں۔ یہ تفسیر صحابہ کی ہے، اور جب صحابی تفسیر کرے نا، امام حاکم نے لکھا ہے ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند۔ صحابی کی تفسیر محض تفسیر نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث مسند ہوتی ہے۔ حضرت علی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کی نشانی ہے۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ میں تو بیان سنانے، بزرگوں کو سنانے۔ تو صحابی کی تفسیر محض تفسیر نہیں ہوتی بلکہ حدیث مسند ہوتی ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، صحابی کی تفسیر حدیث کیوں ہے؟ میں سبق پڑھتا ہوں اپنے استاد سے، صحابی سبق پڑھتا ہے اپنے استاد سے۔ میرے استاد کا نام مفتی زاہد ہے، صحابی کے استاد کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اپنے استاد کی بات کروں گا، صحابی اپنے استاد کی بات کرے گا، تو جو صحابی حضور سے سبق پڑھ کے سنائے گا، حضور کے سبق کا نام حدیث ہے کہ صحابی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ پیغمبر سے پڑھ کے یا پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔ پیغمبر کی سمجھ اور پیغمبر کی جو پڑھائی ہے اس کا نام حدیث ہے۔ تو جب صحابہ فرمائے اولی الامر کا معنی فقہا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو رد کرنے والے؟ بعض حضرات کہتے نہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا نہیں ہے، اولی الامر سے مراد حاکم ہے، حاکم وقت کی بات ماننی چاہیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت عجیب نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے اس بات کو مان لیا جائے اولی الامر سے مراد فقہا نہیں، محض حاکم، حاکم کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن سوال یہ کہ کس حاکم کی بات مانیں گے؟ جو موافق شریعت بات کرے یا مخالف شریعت بات کرے؟ اگر شریعت کے مخالف بات کرے گا پھر تو حاکم کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور اگر وہ شریعت کے مطابق بات کرے گا تو یہ حاکم شریعت کے مطابق کیسے بات کرے گا؟ یا خود عالم ہوگا یا عالم سے پوچھ کے بات کرے گا۔ اگر خود عالم ہے، ہم نے محض حاکم کی بات نہیں مانی، حاکم عالم کی مانی ہے، اور اگر عالم سے پوچھ کے بات کرے گا، ہم نے حاکم کی مانی، اس نے عالم کی مانی، تو بات تو عالم ہی کی مانی ہے۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بہترین بات فرماتے ہیں، اب میں بتا رہا تھا اللہ کی بات بھی مانے اور پیغمبر کی بات بھی مانے اور ساتھ فقہا کی بات بھی مانے، یہ حکم کس کا ہے؟ بولیے نا کس کا حکم؟ تو آپ کیوں اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کی بات، فقہا کی بات کیوں مانتے ہیں، بزرگوں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد فقہا اور بزرگوں کی بات ماننے کا اللہ پاک نے حکم قرآن کریم میں دیا۔ پھر ہمارے خلاف آیتیں پیش کریں گے، یہ تو مشرکین کا طرز تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم کہتے ہیں قرآن کی بات مانو، مشرک کہتا تھا جی میں باپ کی بات مانتا ہوں۔ میں نے کہا عقل سے کام لو، آدھی آیت نہ پڑھو، پوری آیت پڑھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اس باپ کی بات مانو گے جس میں عقل بھی نہیں ہے اور جس میں ہدایت بھی نہیں ہے؟ پتا چلا اگر باپ عقل والا ہو اور باپ ہدایت والا ہو، اس کی بات ماننے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ آدھی آیت پڑھ کے تم نے آدھی چھوڑ دیا تو نتیجہ غلط نکلے گا نا۔ ہمارے آباء و اجداد امام اعظم ابو حنیفہ خصوصاً عقل والے بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں۔ میں اب امام صاحب کے عقل کے واقعات سناؤں گا تو وقت لگے گا، اور آپ کو پتہ ہے اتحاد اہل سنت جماعت کا ماٹو نو لیٹ اور نو ویٹ ہے۔ ہم وقت پہ شروع کرتے ہیں، وقت پہ ختم کرتے ہیں، نہ تاخیر کرتے ہیں نہ انتظار کرتے ہیں۔ 10 بجے کا وقت تھا، ہم نے 10 بجے شروع کر دیا، 2 بجے ختم کا وقت ہے، ہم 2 بجے ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تاخیر سے آتے ہیں اور پھر کھاتے ہمارے ڈال دیتے ہیں۔ حضرات کہتے ہیں آنا 1:30 بجے ہے لیکن ختم 2 بجے ہونا چاہیے۔ ایک ہے ہمارے اکابر حضرت عمر برکت عطا فرمائے، کل لمبا سفر کیا، صبح پشاور گئے، پشاور سے پھر واپس آئے، میرا ان سے وعدہ ہے اور میں نے ان کے پروگرام میں شرکت ضرور کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے جب آپ کو ہم کہتے ہیں 10 بجے آئیں تو آپ کو کتنے بجے آنا چاہیے؟ جی کم از کم 9:30۔ اگر بہت بھی تاخیر ہو 10 بجے تو آ جانا چاہیے نا۔ اب آپ آئیں گے 12 بجے 12:30 بجے، اور اگر ہم نے 2 بجے سے 10 منٹ اوپر کر دیے، پورے اسلام آباد میں پروپیگنڈا میسج ہمارے خلاف، ڈسپلن نہیں ہے، نظم نہیں ہے، اسلام آباد روڈ پروگرام ہے اور جہاتوں سے اٹھ کر آ جاتا ہے پروگرام کرانے کے لیے۔ جب 2 بجے کا وقت تھا 2:30 بجے کیوں ختم کیا؟ جن کو پتہ ہی نہیں نماز کا وقت 2 بجے ہے۔ میں نے کہا یہ بھی پتہ ہے 2 بجے ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ 4:30 تک نماز ہوتی ہے، تم نے ابتدا کے بتاتے ہی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جہاتوں سے اٹھ کر آتے ہیں اور ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے۔ بتاؤ ڈسپلن اگر 2 بجے ختم کرنا ہے تو شروع کتنے بجے کرنا ہے؟ کہتے آپ شروع کرتے، ہم نہ بھی آپ شروع کریں ہمارے، جب ہم نے دیواروں کو بیانہ سنا لے۔ جب 10 بجے آئیں تو 2 بجے ختم کریں۔ آپ محسوس نہ فرمائے مجھے دنیا میں کوئی کمپنی، کوئی دفتر، کوئی ادارہ بتائیں کہ جس میں بندہ 10 بجے آئے اور 2 بجے جانا ہو، اور وہ 1 بجے آئے اور پھر کہ جی میں نے 2 بجے جانا ہے، اور ادارے والے کہ تم لیٹ آئے ہو تو کہ جی تم ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہو، ہمیں 2 بجے تمہیں فارغ کرنا چاہیے۔ ہر ادارہ کہتا نہیں، کچھ آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ تو لیٹ آپ آتے ہیں، کھاتے ہمارے ڈالتے ہیں۔ آپ 3 گھنٹے لیٹ ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو ہمیں لیٹ کرنے کی بھی آپ سزا دیتے ہیں، ہم پھر بھی آپ کی سزا برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے آپ سے لڑنا تو نہیں ہے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ 2 گھنٹے لیٹ آ تو گئے ہیں نا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ مجھے یاد ہے حضرت مفتی محمد مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں کے چھوٹے بھائی تھے، تو ہمیں درسگاہ میں ایک بات فرمایا کرتے، فرماتے ایک وقت وہ تھا کہ جب استاد ناراض ہو جائے شاگرد اس کو اپنی موت سمجھتا تھا۔ پیر ناراض ہو جائے شاگرد موت سمجھتا تھا کہ میرا پیر ناراض ہو گیا، میں اس کو مناؤں، میرا کچھ مرید ناراض ہے میں اس کو مناؤں۔ اور اس پر آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ اور حضرت کے مرید تھے خواجہ عزیز المرزوق رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی بات پر تھانوی تھوڑے سے ناراض ہوئے، فرمایا بھی ان کو خانقاہ سے نکال دو۔ اس دور کی بہت بڑی سزا یہ تھی کہ مرید کو خانقاہ سے نکال دو۔ خانقاہ سے نکالا، خواجہ صاحب باہر تشریف لے گئے اور خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ پہ بستر لگا دیا، خانقاہ کو چھوڑا نہیں، باہر بستر لگا دیا، اور کچھ وقت کے بعد باہر سے ایک شعر لکھا اور تھانوی کی خدمت میں بھیج دیا۔ اب شعر کیا تھا؟ کہتے وقف سجدہ ہے جبی میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمین میری۔ توجہ رکھنا، وقف سجدہ ہے جبی میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمین میری، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میں۔ میں بھی اس مرید کو لے آؤں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس پیر ناراض ہو جائے تو مرید کی موت تھی، اب وقت وہ نہیں۔ اب ہمارے استاد فرماتے کہ شاگرد کو احساس دلاؤ اور اس کو احساس آ جائے تو غنیمت سمجھو۔
اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ احساس دلائیں، اور احساس آج بہت بڑی بات ہے. اب ہمیں ضرور احساس دلائیں کہ 2 بجے ختم کریں، ہم بھی احساس دلائیں گے کہ آپ 10 بجے تشریف لایا کریں. ایک دوسرے کو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ مذاکرہ جاری رکھیں، ہم مذاکرہ جاری رکھیں، آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے نبی انشاءاللہ. ہاں توجہ رکھیں. خیر میں بات ہی کہہ رہا تھا، ہم اللہ اور پیغمبر کے بعد فقہا کی بات مانتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ بولو نا، کہاں لکھا ہے؟ قرآن اور حدیث کے بعد فقہ مانتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی قرآن میں. آپ کو کہیں کہاں پہ؟ اللہ کی بات مانے، اللہ کی بات کا نام قرآن ہے. پیغمبر کی بات مانے، پیغمبر کی بات کا نام حدیث ہے. فقہا کی بات مانے، فقہا کی بات کا نام فقہ. فقہا کی بات کا نام، تو قرآن کو ماننے کا حکم بھی قرآن میں ہے، حدیث کو ماننے کا نام بھی حکم قرآن کریم میں ہے، فقہ کو ماننے کا حکم بھی قرآن کریم میں ہے. جس طرح اللہ کی بات کا انکار کرنا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا بندہ، پیغمبر کی بات کے انکار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. نفس فقہ کا انکار کرنے سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے میں فقہ حنفی نہیں مانتا، نہ مانے فقہ مالکی مان لے. میں فقہ مالکی نہیں مانتا، میں فقہ شافعی مانتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے میں نفس فقہ کو مانتا ہی نہیں، اجتہادی مسائل کو مانتا ہی نہیں، اجماعی مسائل کو مانتا ہی نہیں. تو یہ ایمان سے ہاتھ دھونے تک بندے کو لے جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے. یہ حکم ان کو ہے جو ایمان والے، جو ایمان والے، اس کو تو حکم ہی نہیں ہے نا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ دقیق اور باریک فرق ہے. اس لیے میں اس کو چھوڑ کر آگے چل رہا تھا. میں نے کہا ایک بات تو یہ کہ اللہ اور پیغمبر کے بعد فقہا کی بات ماننی چاہیے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا، ان کے بعد پھر ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں ماننا تھا تو کسی صحابی کے مقلد بن جاتے. ہم نے کہا کس کے مقلد بنتے؟ امام ابوبکر صدیق کا بن جاتے رضی اللہ عنہ. میں نے کہا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے. میں وہ عالمانہ اور فاضلانہ بات نہیں کر رہا، میں عوامی بات کروں جو آپ کے دماغ میں اترے. آپ امت کو آگے جا کر سمجھاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو بہت سارے مسائل فاروق اعظم کے دور میں تھے. آپ کس کے مقلد بنے؟ کہ آپ فاروق اعظم کے بن جاؤ. اچھا، وہ دنیا سے چلے گئے اور مسائل پیش آ گئے. اب مقلد کن کے بنے؟ حضرت عثمان غنی کے بن جاؤ. وہ چلے گئے اور مسائل پیش آ گئے. آپ کن کے مقلد بنے؟ حضرت علی کے بن جاؤ رضی اللہ عنہ. وہ دنیا سے چلے گئے اور مسائل پیش آ گئے. آپ کن کے مقلد بنے؟ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بن جاؤ. وہ دنیا سے چلے گئے اور مسائل پیش آ گئے. آپ کس کے مقلد بنو؟ آپ ایک اور صحابی کے مقلد بنو. ہم نے کہا یوں نہیں، ہمارے کعبے نے صاف سی بات کی ہے. توجہ رکھنا، ہم ایک ایسے شخص کے مقلد ہیں، اس ایک کی تقلید کرنے سے تمام تقالید سے بندہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. کیوں؟ امام خلف بن ایوب فرماتے ہیں جاء العلم من اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومنه الى اصحابہ رضی اللہ عنہم ومنہم الى التابعین ومنہم الى ابی حنیفہ وصحابہ. خدا نے علم و عمل پیغمبر کو دیا ہے، انہوں نے صحابہ کو دیا ہے، انہوں نے تابعین کو دیا ہے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن، حدیث اور سارے علوم جمع ہے. اس ایک کو مان لینے کا معنی سب کو مان لینا ہے. اور آپ اس پہ اللہ کا تکوینی نظام سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت امام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. توجہ رکھنا، یہ کہاں تھے؟ مدینہ منورہ. مدفن کیا ہے؟ نبی کا روزہ. ان کے جانشین عمر رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ مدینہ منورہ. مدفن کہاں ہے؟ پیغمبر کا روزہ. ان کے جانشین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا مدفن جنت البقیع. ان کے جانشین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. توجہ رکھنا، ان کا مدفن کوفہ. بھئی کوفہ کیوں ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن پیغمبر کو دیا، نبی نے قرآن و حدیث صدیق کو دیا، صدیق نے اپنے علوم کو اضافہ کر کے عمر کو دیا، عمر نے مزید اضافہ کر کے عثمان کو دیا، مزید اضافہ کر کے علی المرتضیٰ کو دیا. علی مدینہ سے چلے اور کوفہ پہنچے. کوفہ وہ جگہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کی جائے شہادت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی جائے ولادت. حضرت علی سارے علوم لے کر وہاں پہنچ گئے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے آنا تھا. اور اس کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر میں حضور کی زبان میں تعبیر یوں کروں گا. ہمیں لوگ کہتے ہیں بھی آپ کوفہ جاتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ مدینہ چلے جاؤ. میں نے کہا کوفہ وہ ہے جو سب علوم کے جامع ہے. علی المرتضیٰ کوفہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. وہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ کوفہ میں. وہ کہاں پر ہے؟ کوفہ میں. تو دروازے سے گزر کے شہر میں جائیں گے یا دروازہ فلاں کے شہر میں جائیں گے؟ میں ایک جگہ ساتھی سے کہہ رہا تھا، اور یہ ہمارا ذوق نہیں ہے، یہ ذوق امام بخاری کا بھی ہے. لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے.
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے نا، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اب توجہ رکھنا، حضرت امام بخاری کہتے ہیں میں نے علم لیا احمد بن اشکاب سے، انہوں نے علم لیا حضرت امام محمد بن فضیل سے، انہوں نے لیا عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے لیا ابو زرعہ سے، انہوں نے لیا ابو ہریرہ سے. علم کون سا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. حضرت احمد بن اشکاب کون ہے؟ کوفہ والے. محمد بن فضیل کون ہے؟ کوفہ والے. حضرت ابو کہتے ہیں عمارہ کون ہے؟ کوفہ والے. ابو زرعہ کون ہے؟ کوفہ والے. ابو ہریرہ کون ہے؟ مدینہ والے. حضرت امام بخاری ابو ہریرہ مدینے پر پہنچے ہیں لیکن کوفہ سے گزر کے پہنچے. کہاں سے پہنچے؟ کوفہ سے. تو امام بخاری پہنچے تو کوئی اشکال نہیں ہے، ہم پہنچے آپ کے اندر ہی کیوں گئے ہیں؟ تو بخاری پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے. اس کا معنی کہ امام ابو حنیفہ اور حنفیت کی ذات سے چڑھ ہے، دلیل اور موقع سے چڑھ نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ ہم ان میں سے امام کون سا مانتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ امام ابو حنیفہ اس جگہ پہ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائے شہادت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرکز خلافت ہے. حضرت علی مرکز خلافت میں ہے تو گورنر کون ہے؟ صحابہ تابعین. مشیر کون ہے؟ صحابہ تابعین. اور ان کے وزیر کون ہے؟ صحابہ تابعین. بتاؤ دارالحکومت میں جہاں امیر المومنین ہوگا تو وزیر ادھر آئیں گے نا، مشیر ادھر آئیں گے، گورنر ادھر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز خلافت چونکہ کوفہ تھا، اب صحابہ کے علوم کا مرکز بھی یہ کوفہ ہے، تابعین کا مرکز کا علوم بھی یہ کوفہ ہے. خدا نے وہاں امام کو پیدا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ایک صحابی لیا، ایران چلا گیا. دوسرا حدیث لی ہے وہ کسی اور ملک میں شام چلا گیا. ایک لیا خراسان چلا گیا. لیکن صحابہ کا آنا اور جانا چونکہ کوفہ تھا، اس لیے جو علوم عمل کی صورت میں دنیا میں پھیلے تھے وہ کوفہ میں جمع ہوئے تھے. اور اس کو میں سمجھانے کے لیے اسے خواب کا سہارا لیتا ہوں جو مناقب موفق میں موجود ہے. حضرت امام صاحب نے خواب دیکھی اور اپنے شاگرد سے کہا جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب کی تعبیر پوچھو. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور میں نے جمع کی ہیں. یہ خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. اور فرمایا جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو. امام صاحب کو تعجب کس بات پہ تھا؟ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم محفوظ بھی ہوتا ہے اور جسم زندہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا جسم بولیے نا محفوظ بھی ہوتا ہے، زندہ. صرف وہ بولے جن کا عقیدہ، جن کا عقیدہ نہیں وہ نہ بولے. جن کا عقیدہ نہیں وہ کیوں بولے بھائی؟ ہم کسی پر جبر تھوڑے کرتے. ہمارے عقیدے والے بولے، جن کا نہیں عقیدہ ہم ان کو بالکل مجبور نہیں کرتے. امت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت دیوبند کا احناف کا اجماعی عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد محفوظ بھی ہے اور جسد زندہ بھی ہے. تو جب زندہ ہے محفوظ ہے تو پھر ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے ہیں؟ تعجب تو ہونا چاہیے نا. یہ خواب دیکھی اور تعبیر کے لیے اپنے شاگرد کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا. امام صاحب کے طرز عمل سے ہماری ایک نئی راہ کھلتی ہے. امام صاحب کتنے بڑے عالم تھے. امام ابن سیرین سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ تھے، لیکن تعبیر کے فن کے امام ابن سیرین تھے. فرمایا تعبیر میں نہیں بتاتا، جاؤ ابن سیرین سے پوچھ کرو. ہمارے امام نے سبق دیا ہے کہ جو بندہ جس فن کا ہو اس فن میں رجوع اس سے کرنا چاہیے، اس فن کا رجوع اس سے کرنا چاہیے. یہ ہمارے ذات کو بھی نہیں سمجھ آتی اور ہمارے اوپر نالا ہوتے ہیں. ہم نے کہا آپ نے حدیث پڑھنی ہے، آپ نے فقہ پڑھنی ہے، توجہ فرمائیں. تصوف سیکھنا ہے آپ توجہ فرمائیں. اور اگر ہمارا فن سیکھنا ہے تو پھر ہماری خدمات آپ لیں. ہم چھوٹے ہیں، میں مانتا ہوں چھوٹے ہیں، لیکن فن ہمارا ہے نا. تو جس بندے کا جو فن ہو اس فن آپ اس سے رابطہ کرے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہے. اور اگر امت امام کے طرز عمل پر آ جائے خدا کی قسم ہماری لڑائیاں ختم ہو، آپس کی ہماری لڑائیاں ختم ہو جائے. امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ شاگرد نے کہا جس نے دیکھی ہے منع کیا کہ نہ بتا. فرمایا اچھا تم نہ بتاؤ یہ خواب امام ابو حنیفہ کا آپ کا کوئی دیکھ ہی سکتا؟ یہ خواب اسی نے اور کون دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نہیں دیکھی. فرمایا پہ جاؤ امام صاحب جا کر مبارک دو کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے نا اس کے جمع کرنے کا خدا کام تم سے لے. اور یہ امام ابن سیرین نے تعبیر کیوں دی ہے؟
میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں میں موقف نہیں، موقف کے ساتھ کیوں پہ بات کرتا ہوں. یہ تعبیر کیوں دی؟ وجہ یہ ہے، میری دلیل پہ غور کرنا. یہ تعبیر کیوں دی ہے؟ تعبیر ایک فن ہے. مجھ سے ساتھی تعبیر پوچھتے نا، میں اپنے مرید کے علاوہ کسی کو تعبیر نہیں بتاتا. اس کی وجہ ہے، میں ان وجوہ پہ بات نہیں کرتا جب تک کسی عقیدت نہ ہو تعبیر بتانے کا نفع نہیں ہوتا. اور ایک مرتبہ تعبیر بتا دو، آئندہ لوگ صرف تعبیر پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں. اس لیے ہم تعبیریں نہیں بتاتے، خواب کا لمبا بس. یہ امام صاحب تعبیر کیوں دی ہے؟ وجہ یہ ہے، میری نماز دین ہے، میرا روزہ دین ہے، میری تلاوت دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر دین. ہماری نماز کا نام دین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا نام دین ہے. اس سے ایک مسئلہ بہت بڑا، اگر بنیاد سمجھ آ جائے نا، مسائل پھر سمجھ آتے. آج بحث چل رہی ہے نماز کا وسیلہ جائز ہے، حضور کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے. نماز کے روزے کا وسیلہ جائز ہے، حضور کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں. یہ کیوں اشکال ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں نے سمجھا کہ نماز تو دین ہے، نبی کی ذات دین نہیں ہے. میں کہتا ہوں نماز سے بڑھ کے پیغمبر کی ذات دین. جب نماز کا وسیلہ جائز ہے، حضور کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ اور میں اپنے مشائخ کی موجودگی میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، ایمان کے بعد نماز اور روزے سے اس قدر قرب خداوندی نہیں ملتا جس قدر حضور کے وجود مبارک سے ملتا. آپ کو یہ دلیل کیا ہے؟ میں تو اس پہ دلائل پیش کر لوں. میں دلیل کی، میں دلائل کی بات کرتا ہوں. اس موقع پہ ایک دلیل آپ نے کئی بار سماعت فرمائی ہے، لیکن درمیان میں اس عنوان پر نہیں، آپ عنوان اور پہ پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے اصحاب کی شان میں نزیبہ کلمہ نہ کہنا. گالی ترجمہ نہ کیا کرو، نزیبہ کلمہ نہ کہنا. گالی تو بہت بڑا جرم ہے. نزیبہ کلمہ میرے صحابہ کے بارے میں نہ کہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کیا دی ہے؟ فرمایا فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفه. کیوں؟ اگر تم بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابی کی مٹھی صدقہ جو کہہ لو ان کے برابر بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مٹھی جو تو بہت تھوڑا ہے، احد پہاڑ کا سونا بہت زیادہ ہے. برابر کیوں نہیں ہے؟ میرے احد پہاڑ کے سونے کو وجود پیغمبر نہیں ملا، صحابی کی مٹھی جو کو وجود پیغمبر کی صحبت ملی. وجہ کیا ہے؟ ہم کروڑوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، صحابی کی نماز کے برابر نہیں ہے. کیوں؟ اس کو صحابی پیغمبر کے وجود کی صحبت بھی نہیں ہے. خیر میں اس عنوان پہ نہیں بات کر رہا، میں خواب سمجھا رہا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تعبیر دی کہ جو دنیا میں حضور کی سنتیں پھیلی ہیں، اے ابو حنیفہ جمع تم کرو گے. اور اس کا اعتراف امام سیوطی جیسے شافعی بھی کرتے ہیں. انہو اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا ہوا ابو حنیفہ تھا. جس شخص نے سب سے پہلے پیغمبر کے دین کو کتابی صورت میں جمع کروایا ہے، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. میں ویسے درمیان میں ایک بات کہتا ہوں، آج دو طبقوں کی مخالفت بہت ہے. نمبر ایک حنفیت کی، نمبر دو تبلیغ جماعت کی. اچھا دونوں کا جرم کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں تو جمع کس نے کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے. اور جب دنیا میں نبی پاک سنتیں مٹ گئی ہیں تو زندہ کس نے کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سنتوں کو جمع کرنے والے ہیں، تبلیغی جماعت حضرت مولانا ریاض سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں. تو جو سنت کا دشمن ہے وہ دونوں کا دشمن ہے، نہ اس کو جمع ہونے پر خوشی ہے نہ اس کو زندہ ہونے پر خوشی ہے. میں خیر عنوان اپنا سمیٹتا ہوں. میں بتا رہا تھا ہم اللہ اور پیغمبر کے بعد امام مانتے ہیں، فقہ مانتے ہیں. کیوں؟ دلیل کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں. ہم قرآن کی فقہ مانتے ہیں، دلیل کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں. اب لوگ آپ کے سامنے بات کریں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبی ہے؟ نہیں. صحابی ہے؟ نہیں. کون ہے؟ ہم نے کہا امتی ہے، مجتہد ہے. اچھا پھر مجتہد کی بات آپ نے مانی. کسی مسئلے پر امام حنیفہ کے ایک مسئلے پر دو قول ہوتے ہیں، آپ کون سا قول لوگے؟ آپ فوراً پوچھو. ایک مسئلے پر حضور کی دو حدیثیں ہوتی ہیں، آپ کون سی حدیث لوگے؟ وہ فوراً کہے گا صحیح لیں گے، صحیح چھوڑ دیں گے. آپ فوراً کہہ دو مفتہ بھی لے لیں گے، شاذ چھوڑ دیں گے. جس پہ فتویٰ ہے وہ لے لیں گے، جس پہ نہیں فتویٰ وہ چھوڑ دیں گے. اچھا کہے گا یہ کون بتائے گا یہ مفتہ بھی ہے مفتہ بھی نہیں ہے؟ اسے پوچھو یہ کون بتائے گا یہ صحیح ہے اور ضعیف ہے؟ کہتا ہے وہ محدثین بتائیں گے، وہ یہ فقہا بتائیں گے. یہ کون سی اشکال کی بات ہے؟ ایسے تو اعتراضات آیات پر بھی شروع ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خلاصتاً بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑے وقت میں بہت لمبی بات نہیں کی جا سکتی. آپ نے دیکھا ہمارے گزشتہ سال خطبہ زیادہ تھے، آج کم ہے. آئندہ سال انشاءاللہ اس سے بھی کم.
آئندہ سال اس سے بھی کم ہوں گے. ہم آئندہ سال 2 4 3 لائیں گے جو گھنٹے گھنٹے کے عنوان پہ مفصل آپ کے ساتھ گفتگو ہو. اور آئندہ سال ہمارا ارادہ میں انشاءاللہ گفتگو کا موقع بھی دیں گے اور آپ کو پرچیاں دیں گے اور سوالات جوابات کا سلسلہ بھی چلے گا. لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو آپ قبول فرما لیا کریں نا. سیمینار 10 بجے شروع ہو, درمیان میں زور کا وقفہ ہو اور اس کو 4 بجے تک لے جائیں. پہلے نشست میں بیانات ہو, آخری نشست میں آپ کے سوالات جوابات ہو. اتنا اہتمام آپ فرما لیں گے نا تو سال میں ایک سیمینار ہو جائے. آپ دیکھیں گے اس کے اثرات آئندہ سال تک چلیں گے انشاءاللہ. میں آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. میں نے گزارش کی ہے, ہم نے امام صاحب کے نام پہ سیمینار کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ موافق حالات میں کام کرنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے. اگر آدمی حکومت کا منصب قبول کیے بغیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے. اگر آدمی کو عبادت چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو. تقویٰ چاہیے مثال امام کی موجود ہے. علم چاہیے مثال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے جامع صفات ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک اور ہمارے ماضی قریب میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, اگر ان دو شخصیات کو آپ سامنے رکھ لینا ان موجودہ حالات میں کام کرنا مشکل ہے ہی. یہ نہیں کہ مشکل ہوگا لیکن مشکلات کا حل موجود ہے. کیوں؟ ان کے پاس علم بھی تھا, ان کے پاس عقل بھی تھا. ہمارے پاس علم کا زور ہوتا ہے تو عقل نہیں ہوتی, کبھی عقل ہوتی ہے تو علم نہیں ہوتی, کبھی دونوں ہو تو پھر ضرورت نہیں ہوتی, کبھی ضرورت ہو تو ایک تیسری چیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ افراد وہ تھے کہ جن کے پاس علم بھی تھا, عقل بھی تھی, ضرورت بھی تھی اور تمام حالات کا مقابلہ کرنا جانتے بھی تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کو بہت لمبی بات نہیں کہتا, ایک صرف بات کہتا ہوں. شیخ الہند ہندوستان میں تھے, دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں تھا. شیخ الہند کی پالیسی دیکھیں کہ وہ دارالکفر میں بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں جب ہم دارالاسلام میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے. کوئی پالیسی تو ہوگی نا ان کی. دارالعلوم دیوبند تو اہل باطل تو نہیں ہے نا, اہل حق ہے. تو آخر کیا وجہ ہے ہم نکلتے ہیں تو ہار جاتے ہیں, وہ نکلتے ہیں تو جیت جاتے ہیں. اس کا معنی کچھ ہماری پالیسیوں میں سکون موجود ہے جس کا ہمیں کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے. ہم نے شیخ الہند کو دیوبند اکابر کو نہیں پڑھا. میں جب دیوبند کی رٹ لگاتا ہوں ہمارے حضرات کے بھی نالا ہوتے ہیں کیا تم نے دیوبند بنیاد بنا رکھا ہے. میں نے کہا جس باپ نے مجھے جنا ہے اس باپ کا نام لینا چھوڑ دو. جس ماں نے مجھے جنا ہے, دنیا میں مائیں بہت ہوگی, زاہدہ, متقیہ, عالمہ, فاضلہ, بہت مائیں ہوگی, لیکن میری جو ماں ہے میں اس ماں کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کروں یہ میرے بس میں نہیں ہے. دنیا میں بڑے ادارے ہوں گے, بہت اکابر ہوں گے, لیکن جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے. میں اس کا تذکرہ کیسے چھوڑ دوں؟ پتہ نہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی. حکیم علومت مولانا شریف علی تھانی فرماتے تھے کہ مجھے فیض ملا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے. اگر آج قبر سے جنید بغدادی اٹھ کر آ جائے میں ادھر نہیں دیکھوں گا, میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھوں گا. مجھے فیض اس سے ملا. میں یہ نہیں کہتا حاجی صاحب پیروں سے بڑے ہیں, مجھے فیض اس سے ملا. میں یہ نہیں کہتا دنیا میں ادارے سے چھوٹے یا بڑے ہوں گے. ہمیں فیض پاکستان والوں کو دارالعلوم دیوبند سے ملا ہے. پاکستان والوں کو فیض نہیں, خود پاکستان بھی دارالعلوم دیوبند والوں سے ملا ہے. تو جس نے پاکستان دیا اس کو بھول دیں, پاکستان کو بنایا اس کو بھول جائیں. چند علماء ہمیں یاد رہ گئے جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے اور جو پاکستان کی ہدایت میں لڑ کے تھک گئے. ہم نے کبھی ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا. ہم دیوبند کو نہیں بھول سکتے, ہمارا ماں باپ اور ملجا ہے. میں خیر گزارش کر رہا تھا اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پورا اہتمام کیا ہے کہ 10 بجے شروع کریں اور 2 بجے ختم کریں. یہ تھوڑی سی جو تاخیر ہو رہی ہے نا اس وجہ سے کہ آپ لوگ تاخیر سے تشریف لائے ہیں. خدا کے بعد میری بات پہ ناراض نہ ہونا اور محسوس بھی نہ فرمانا. اگر پورے 10 بجے آپ تشریف لے آتے, بیانات پورے 10 بجے ہوتے اور 2 بجے تک مفصل بیانات کے ساتھ سیمینار اختتام پذیر ہوتا تو آپ آئندہ اہتمام فرمائیں گے نا. آپ کوشش کیا کریں کہ ہمیں محنت کم کرنی پڑے, سیمینار کا اعلان ہو جائے اور آپ حضرات تشریف لائیں. اب ہمارے سیمینار کے آرگنائزر ہیں حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم. میں خود مولانا سے خود گزارش کروں گا, ہم نے اس چیز کی فضا بدل دی ہے. مولانا تشریف لائیں اور اپنے ہمارے حضرت کا, اساتذہ کا اور آپ تمام حضرات کا اپنے الفاظ میں اپنے الفاظ میں شکریہ ادا کریں. اور اس کے بعد مولانا عزیز الرحمان عزاوی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے شیخ ہیں, ہمارے شیخ کے خلیفہ اور جانشین ہیں, ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. پورے ملک اور پوری دنیا کے لیے عموماً اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے خصوصاً اللہ کا بہت بڑا عطا, اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. تو اپنے اکابر کی قدر فرمائیں. مولانا مختار الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے. عزاوی صاحب دامت برکاتہم بغیر بیان کے صرف دعا فرمائیں گے
اور اس کے بعد ہم نے آپ حضرات کے لیے میں خود اس کا اعلان کروں تاکہ آپ الجھن نہ ہو۔ گزشتہ دفعہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم نے کھانے کے لیے وہ ترتیب اور بنائی تھی اور خواص کے لیے کھانے کا پروگرام بنایا تھا، تو کل ہم نے مفصل اس پہ مشاورت کی اور اس میں یہ طے ہوا ان حضرات کے وقت کو بچانے کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے کہ کھانا پیکنگ میں رکھ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، بہت سے احباب جلدی جانا چاہتے ہیں، ان کو وقت نہیں ہوتا، اپنا بیگ اپنے پاس میں رکھیں، گاڑی میں بیٹھے اور کھانا کھا لیں۔ اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو ہمارا کھانا ان کے مزاج یا ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا، تو ہمارا کھانا کھا لیں، برکت والا کھانا ہے، لگر کے کھانا ہے اس کو آپ لے لیں۔ تو اس کا حاجی امداد المہاجر مکی رحمہ اللہ ایک سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں کی جگہ پہ کھانا تقسیم ہو رہا تھا، بھائی صاحب لائن میں لگ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا بھائی صاحب آپ لائن میں لگ گئے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ ہے نا، یہ میرے اللہ کے نام پر ہے، میں کیوں نہیں لوں گا؟ تو یہ آج کا کھانا کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر ہے، تو اس کو تو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ آپ اس ڈبے کو توہین نہ سمجھیں کہ میری توہین، اگر آپ توہین سمجھتے ہیں آپ ڈبے کے ساتھ 1000 روپے جمع کرا کے لے جائیں، یہ تو توہین نہیں ہے نا۔ یعنی جس بندے کو پیکٹ پکڑتے شرم آئے وہ 1000 جمع کر دے اور ساتھ لے کر چلے جائے، چلے ہمارے سیمینار کے اخراجات بھی پورے ہوں گے اور آپ حضرات اپنے ڈبے کو تو یہ کر سکتے ہیں، کر لیا کریں، آپ کی توہین بھی نہیں ہوگی اور ہمیں جو ہے نا اس 1000 روپے کتنا بڑا اچھا خاصا 1 لاکھ میں وصول ہو جائے گا۔ حضرت فرما رہے کہ میں 10 سال کے سیمینار کے لیے 5000 روپے نقد دیتا ہوں، صرف اعلان نہیں کرتا۔ آپ حضرات نقد نہ دیں، ارادے تو فرما سکتے ہیں، یہ ارادے فرمائیں، پر ہماری اس کے لیے اللہ گواہ ہمیں فنڈ مانگنے پر یا اس کی مجبور نہ فرمائیں۔ یہ دنیا میں جتنے بڑی ہے نا ذاکر نائک اور دیگر حضرات باطل چل رہے ہیں، ان کی قوم ان کو فنڈز فراہم کرتی ہے، ہماری قوم اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم مطمئن ضرور ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت ہے کہ اس قوم کو بات سمجھ آئی تو انشاءاللہ فنڈ بھی ضرور دے گی انشاءاللہ۔ اور ہم میڈیا کے ذریعے اپنے ذرائع ابلاغ استعمال کر کے اپنا مشن آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت کا یہ پچھلے سال بھی سیمینار تھا تو پہلا فنڈ اگلے سال کا دے دیا تھا، میرے اگلے سال کا فنڈ جمع کراؤں۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا تو اس کا آپ اہتمام فرمائیں، ابھی دعا ہوگی جب تو دعا کے بعد وہ تقسیم کے لیے دیے فارغ دی مولانا بھی بتائیں گے جو ترتیب اس کے مطابق اہتمام فرمائیں۔ اور نماز کے لیے آپ نا جلدی بھی نہ کیا کریں، الزام بھی نہ لگایا کریں، بہت وقت ابھی نماز میں باقی ہے، بہت وقت نماز باقی ہے۔ آپ کمل کا مشائخ پر اعتماد فرما رہے ہیں کہ یہ بے نماز نہیں ہے اور وقت کا نماز کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی شان میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔